طویل حدیث ہے سید الشہداء سے متعلق مسمع ابن عبد الملک کردین یا کردین کی، کہ جب اس نے کہا میں بہت گریا کرتا ہوں سید الشہداء پر، یاد آتے ہیں مولا، امام نے کہا زیارت پہ جاتے، اس نے کہا نہیں جا سکتا، لوگ شکایت کر دیں گے، خلیفہ سزائیں دے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو امام نے کہا اچھا تم یہ کرتے ہو پھر یہ کرتے ہو. اس نے کہا یبن رسول اللہ جی جب آپ کے جد کے مصائب یاد آتے ہیں اتنا روتا ہوں، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، گھر والے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہلکان نہ کر لے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے، مر نہ جائے. تو امام صادق علیہ السلام نے خوشخبری دی اسے کہ دیکھو اگر تم یہ کرتے ہو تو تمہیں یہ پہلا تحفہ ملے گا کہ جب تم مر رہے ہوگے تو میرے آباء و اجداد کو اپنے سرانے دیکھو گے. خوب توجہ کیجئے، یہاں پر سید الشہداء کا انشاءاللہ کے حق کو ہم ضائع ہونے سے بچانے والوں میں ہمارا نام لکھے خدا. رونے کے اوپر اعتراض ہے کہ رونے سے کیا ہوگا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سید الشہداء اس لیے شہید ہوئے کہ آپ روتے رہیں. میں نے ہمیشہ ایک لفظ استعمال کیا ایکیڈیمکلی، آئیے علمی لحاظ سے، کاش کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو جو سمجھے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے پورا چیپٹر ہے کہ جو حسین کی مصیبت پر گریہ کرے، تو آپ امام صادق کے زمانے میں کہتے کہ یبن رسول اللہ یہ تو آپ نے ناقص بات کی، حسین پر روئے، اس میں بتا تو دیجئے کہ فائدہ کیا ہے رونے کا. امام فرمائے ثواب ملے گا جو ثواب لکھے. نہیں یہ تو پھر اس لیے ہو گیا کہ بس روتے رہیں، یہ کوئی اور کام نہیں ہے. امام نے کیا کہا ہے آپ سے؟ جب آپ ماتم کے مختلف طریقوں کی مخالفت کرنے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں امام کے زمانے میں نہیں تھا، اور جب آپ کو ثبوت دکھایا جاتا ہے جو امام کے زمانے میں تھا تو کہتے ہیں ناقص ہے. میاں کس تال پہ تمہارے رقص کریں ہم؟ بتاؤ تو صحیح. جو جب آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں یہ ماتم کا طریقہ غلط، یہ تابوت نکالنا غلط، علم بدعت، ذوالجناح بدعت، فلاں چیز حرام، یہ غلط وہ غلط فضول، کیوں؟ امام کے زمانے میں نہیں تھا. تو اس وقت آپ کو مرجعیت کہاں بھول جاتے ہیں آپ؟ مرجع کہہ رہا ہے تابوت نکالنا ثواب ہے، مرجع کہہ رہا ہے مہندی نکالنا ثواب ہے، مرجع کہہ رہا ہے ہاں بے پردگی نہ ہو، بےہودگی نہ ہو، دین کا خیال رکھا جائے، تمام کی تمام چیزیں. مرجع کہہ رہا ہے مہندی نکالو، مرجع کہہ رہا ہے ماتم تابوت نکالنا جائز ہے، علم اٹھانا جائز ہے، ثواب ہے، منتقل ہوتے ہو حسین ابن علی کے مصائب کی طرف. ہر وہ کام جس سے منتقل ہوتے ہو، صرف دو شرطیں ہیں، توہین سید الشہداء نہ ہو، شہزادیوں کی آقازادیوں کی توہین نہ ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جو دین میں صریح حرام ہے. یہ 3-4 شرائط نہ ہو، آپ وہ کام کیجئے. تو جب آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں امام کے زمانے میں تو نہیں تھا، پھر مرجع کہہ رہا ہے کہ نہیں امام کے زمانے میں نہ بھی ہو، روایات سے میں نکال رہا ہوں کہ یہ جائز ہے. آپ کہتے ہیں امام کے زمانے میں تو نہیں تھا. جب آپ سے کہتے ہیں کہ امام کے زمانے میں گریے کا کیا کلچر تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس لیے تھوڑی تھا. بھائی جو کس لیے تھا وہ بتاؤ تو صحیح روایت سے نکال کر. لہٰذا سید الشہداء پر خوب توجہ کی، باریکی اتنی ہے. دیکھیے جب امامت کے بارے میں گفتگو ہوگی صبح کے اخبار سے اور شام کے بلیٹن سے تو یہی ہوگا. کبھی کوئی روایت کو دیکھے انسان پڑھے جا کر کہ چھٹے امام نے کیا کہا ہے، علماء نے کیا کہا ہے، مراجع فقہا کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں سید الشہداء کے غم پر. اب یہاں پر مسمع ابن عبد الملک کردین روایت طویل ہے. امام نے فرمایا تم میرے آباء و اجداد کو اپنے سرانے دیکھو گے. یہ کس سے متعلق ہے روایت؟ سید الشہداء کے گریے کے سلسلے میں. البتہ تمام ائمہ پر گریے کے سلسلے میں ثواب موجود ہے، لیکن یہ روایت سید الشہداء کے سلسلے میں ہے. اب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو تم جاؤ گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تمام چیزیں میرے جد حسین بن علی پر گریہ کرتے ہو. تو فرمایا دیکھو وَإِنَّ عَلَى الْكَوْثَرِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، جب جاؤ گے کوثر پر تو امیر المومنین ہوں گے. وَفِي يَدِهِ عصا، اور امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا. يَحَطِّمُ بِهَا أَعْدَاءَنَا، علی اس عصا سے اہل بیت آل رسول کے دشمنوں کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے. تو کوئی شخص کہے گا انی اشہد الشہادتین، اے علی مجھے کیوں دھکیل رہے ہو، میں تو دونوں کلمے پڑھ کر آیا ہوں. تو جناب امیر کہیں گے کہ جس کی محبت لے کر آئے ہو نا اسی کے پاس جاؤ کلمے کی تصدیق کے لیے. اس سے کہو تمہیں لے کر آئے تاکہ تمہیں میں دوں. کہہ رہا گیا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا تم کو. لہٰذا ہمیشہ میں نے کہا ہے کیا ہے، محبت اہل بیت فرقوں سے بالا تر ہے. آپ محبت اہل بیت کے سلسلے میں نہ سنی دیکھیں گے نہ شیعہ. معیار محبت اہل بیت محبت اہل بیت. لہٰذا آپ دیکھیے ماتم کے اندر کیا صرف شیعہ ہوتے ہیں، اہل سنت بھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا صرف گریہ شیعہ کرتے ہیں؟ نہیں، سنی بھی گریہ کر. کیوں؟ کیونکہ محبت اہل بیت فرقوں سے بالا تر ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہو آپ کہیں گے مولانا یہ قرآن پڑھتا ہے سنی ہے.
یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو شیعہ ہے، نہیں قرآن دونوں کا ہے، شیعہ سنی. مانا یہ خانہ کعبہ کا احترام سے پردہ پکڑ کے دعا پڑھ رہے ہیں تو یہ شیعہ ہیں، یہ حجر اسود چوم رہے ہیں تو سنی ہے. حجر اسود سنی شیعہ دونوں چومتے ہیں، قرآن کا احترام دونوں کرتے ہیں. رمضان، روزے، پردہ، حجاب، صدقات، فحشاء و منکرات، تمام چیزوں سے سنی شیعہ سب بچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بھی مسلمان کرے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سنی ہے کہ شیعہ. محبت اہل بیت بھی انہی میں سے ہے. اگر محبت ہے، ارے مولانا یہ تو امام حسین کا نام آتا ہے تو رونے لگتے ہیں تو شیعہ ہیں. نہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ سنی شیعہ دونوں کے ایمان کا جز ہے حسین ابن علی سے محبت. غلط طریقے سے تحریف مت کیجیے آپ دین میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں، صرف آپ کے نہیں ہیں امام حسین، ہر ایک وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے رسول کا. بھائی اگر کوئی مسلمان ان دونوں شہزادوں کی عظمت کو نہ مانے تو اس کو کہنا پڑے گا رسول چلے گئے دنیا سے، انا آتینا کل کوثر کو ہٹا دو. حسین کو مانیے تب جا کر انا آتینا کل کوثر کمپلیٹ ہوگی. تب اسی کے پاس جاؤ، وہ کہتا بھائی ہم تو پتہ نہیں کس کو مانتے تھے، تو وہ نہیں مان رہا ہم کو. اچھا اب یہاں پر پھر آ کر کہا انی اہلک عطشن، اے علی پیاس سے مر رہا ہوں. علی کہیں گے زادک اللہ زمان، خدا اور تجھے پیاسا کرے. رحمت کا پیکر کہہ رہا خدا اور تجھے پیاسا کرے. راوی پریشان کہتا ہے جولت فداک وکیف یقدر علی الذنوب من الحوض ولم یقدر علی غیرہ. یہ جو شخص تھا یہ کیسے حوض کے قریب چلا گیا؟ اس کو تو حوض کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا. تو امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں بہت سے اچھے کام کرتا تھا، حرام سے بچتا تھا، اور ہمیں اس نے گالی نہیں دی، معذرت کے ساتھ ممبر والا لفظ نہیں، لیکن ہمیں اس نے گالی نہیں دی جب ہمارا ذکر کیا جاتا تھا، اور حرام سے بچتا تھا. لیکن اس کے دل میں ہماری محبت نہیں تھی. پھر یہ عبادتیں کیوں کرتا تھا؟ لشدت اجتہادی فی عبادتیں و تدینے. اس کا دین یہیں تک تھا کہ اہل بیت ٹھیک ہے ہوتے رہے ہوں گے، میں بڑی پکے طریقے سے عبادت کروں گا. بہرحال لہذا یہ وجہ تھی کہ اس کے دل محبت اہل بیت نہیں تھی. یہاں تک پہنچا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں جائیں اور آپ کا پاسپورٹ چیک کرے، وہ آپ کو ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں جانے دے گا، خوش مت ہوئیے کہ آپ جہاز میں بیٹھیں گے اڑ کے چلے جائیں گے، ویزا چیک ہوگا، پاسپورٹ چیک ہوگا، سامان چیک ہوگا، آپ کا 10,000 سلسلے ہیں جو چیک ہوں گے. اس کے بعد جا کر یہاں تک کیسے ہے؟ پاسپورٹ تھا، وہ جو سنتری وہ جو سپاہی کھڑا ہوتا ہے وہ کہے گا اصل میں ان کے پاس پاسپورٹ تھا، دیکھا ویلڈ ہے، ٹکٹ بھی ہم نے دیکھ لیا، ہمارے پاس سسٹم تھوڑی کہ ہم چیک کرتے. سسٹم ہے قیامت کا کس کے پاس؟ بات وما من عین بکت لنا، کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو مومنین کی ہمارے لیے گریہ کرے مگر یہ کہ نعمت بالنظر الی الکوثر، قیامت میں اسے حوض کوثر کی زیارت کرائی جائے گی. یہاں جو آنسو ٹپکے گا قیامت میں وہ آنسو آپ کی آنکھ کو کوثر کو دیکھنے کے لائق کرے گا. وسقیت منہ، اور اس آنکھ کو، اس شخص کو، اس آنکھ والے کو کوثر سے پلایا جائے گا. من احبنا فإن الشارب منہ لیؤتی من اللذۃ والطعم والشہوۃ لہ، اور جو شخص ہمارا چاہنے والا کوثر سے جا کر پیے گا، سقایت ہوگی، اس کو جام کوثر ملے گا، اس کو لذت اور نفس میں اس کے اطمینان، نفس میں اس کے ہیجان، نفس میں اس کے ایک خوشی، مسرت، شادکامی. آپ ہوتا ہے نا بہت بڑی کامیابی ملے تو آپ پھولے نہیں سماتے، امام کہنا وہ پھولے نہیں سمائے گا. اب سنیے چھٹے امام کا قول اس روایت کے مطابق، یہ پھولے نہیں سمائے گا، کون کتنا پھولے نہیں سمائے گا؟ سلمان کتنا خوش ہو رہے ہوں گے اور آپ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے. ابو الفضل عباس کوثر سے، ابو الفضل عباس بھی تو کوثر پہ ہوں گے نا. آپ امیر مومنین جب ابو الفضل عباس کو پلائیں گے، ابو الفضل عباس کتنا خوش ہوں گے، شہزادہ علی اکبر کتنا خوش ہوں گے، حضرت قاسم کوثر سے پی کر اپنے دادا کے ہاتھوں سے کتنا خوش ہوں گے. سوال ہے اس کا میٹر گیج کس کے پاس ہے؟ بیرومیٹر، لٹمس ٹیسٹ کس کے پاس ہے؟ کون کتنا خوش ہوگا؟ وہ نا حضرت عباس تو بہت خوش ہوں گے. کیوں؟ حضرت قاسم بہت خوش ہوں گے. آپ حضرت قاسم کے برابر خوش ہوں گے؟ مولانا پتہ نہیں. دیکھیے آپ کا چھٹا امام کیا فرما رہا ہے مما یعطاہ من ہوا دونہ فی حبنا. دیکھو کوثر پینے کے بعد کس کو کتنی خوشی ملے گی اس کا دار و مدار ہے کہ یہ شخص محبت ہم سے کتنی کرتا تھا. جتنی شدت سے جو محبت کرے گا کوثر کی لذت اس کو اتنی ہی زیادہ احساس ہوگی.